ہیلو گائز، یہ ہم لے کے آئے ہیں آج آپ کے لیے شامی کباب کی ریسیپی، اور یہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں دال اور قیمے کے ساتھ۔ دال آپ نے بھگو دینی ہے، 1 kg میں نے یہاں پہ دال لی ہے، اور اس کو ہم نے پانی میں بھگو دینا ہے 8 گھنٹے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل رکھنا ہے، پانی ڈالنا ہے اس میں دال ڈال کے، اور اس میں زیادہ پانی بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈالنا ہے 1 چمچ نمک، اور اس کو ہم نے بوائل ہونے تک ویٹ کرنا ہے۔ 1 kg قیمہ لے لیا میں نے یہاں پہ، اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا 2 to 2.5 کپس واٹر ڈالنا ہے، اور اس کو بوائل کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس میں آپ نے ہری مرچیں اور پیاز ایڈ کرنا ہے، اور 1 چمچ آپ نے اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ اور 1 ٹماٹر ایڈ کر دینا ہے۔ پھر ہم کچھ مسالے ڈالیں گے۔ اس میں ہم نے زیرہ ڈالنا ہے 1 چمچ، اور نمک ڈالیں گے 1 چمچ، اور اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ ڈال رہے ہیں 1 چمچ، اور پیسی ہوئی لال مرچ بھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر 1 چمچ، اور دھنیا زیرے کا پاؤڈر ڈال دیں گے 1 چمچ۔ یہ میں نے سوکھا دھنیا لیا، یہ بھی ڈال دیں گے 1 چمچ، اور کچھ 2-3 ہم اس میں کالی مرچیں ایڈ کر دیں گے، 2-3 لونگ ایڈ کر دیں گے، اور اس میں ہم ڈالیں گے، اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے، اور اس کو ہم نے بوائل ہونے تک کا ویٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ پیسی ہوئی کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب یہ اچھی طرح گل جائے گا، اور اس کا ہم ڈھکنا دے کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے 20 منٹس کے لیے دم دے دیں گے۔ یہ اس میں قیمہ گل بھی جائے گا اور اچھے سے کوک ہو جائے گا، اور باقی ٹماٹر اور پیاز سافٹ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ پک رہا ہے، بوائل ہو رہا ہے۔ ساتھ ہم اس میں نے بھول گئی تھی دار چینی اور بڑی الائچی ڈال دینی کی۔ ہماری دال یہاں پہ بوائل ہو چکی ہے، اس کو 15-20 منٹ لگیں گے، یہ بوائل ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے 100% ڈن کر لینا ہے، لیکن بہت میش نہیں کرنا، اور یہ بس اس طرح 90 to 100% یہ ڈن ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو قیمے کا مسالہ بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، اور اس کو جو ہے نا دال کا ہم نے پانی تھوڑا بچا تھا وہ ہم نے نکال دیا تھا، اور ابھی ہم نے اس میں ایڈ کیا تو قیمے کا تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا۔ اس کو ہم بالکل ڈرائی کر لیں گے، ہائی فلیم کے اوپر کوک کریں گے تاکہ بالکل ڈرائی ہو جائے۔ جتنا ڈرائی ہوگا اتنے اچھے آپ کے اسٹف کباب بنیں گے۔ اس کو پھر ہم نے اسٹک بلینڈر کی مدد سے اچھی طرح میش کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں موئسچر بہت کم ہے، آپ میں جو تھوڑا بہت موئسچر رہ جائے اس کو آپ فین کے نیچے ڈرائی کر سکتے ہیں، یا فل فلیم ہائی کر کے اس کے نیچے بھی آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے نا ریڈی ہو رہا ہے یہاں پہ مکسچر۔ اس کو آپ نے اچھے سے چاپر سے کر لینا ہے، اور اس میں میں نے اس کو یہاں پہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا، مجھے نمک کم لگا تھا، 1.5 چمچ نمک اور 1.5 چمچ اس کے اندر ہم نے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دینی ہے، اور آپ بیلنس کر سکتے ہیں اسپائسز، اگر آپ کو اوپر نیچے لگ رہے ہیں تو اپنے مطابق اس کو ٹیسٹ کر کے یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پیسی ہوئی لال مرچ بھی میں نے آدھی چمچ اس کے اندر ایڈ کر دی تھی، اور تھوڑی سی بلیک پیپر بھی اس کے اندر ایڈ کر دی۔ باقی اب اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں اس طرح کچے پیاز اس کے اندر، یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ باقی ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ ہرا دھنیا اس میں بہت اچھا لگتا ہے، آپ جتنا زیادہ ایڈ کریں گے اتنا اچھا ہوگا۔ اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے، اور بے شک ہاتھ سے مکس کر لیں، اس کو اچھے سے میش کر لیں تاکہ ساری چیزیں اور مسالے جو ہم نے ایڈ کیے ہیں اس کے اندر مکس ہو جائیں اچھے سے۔ موئسچر کا میں بتا چکی ہوں، موئسچر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوا تو پھر یہ بہت ہینڈل کرنے مشکل ہو جائیں گی۔ آپ اس کو فین کے نیچے رکھ کے اس مکسچر کو تھوڑا سا ڈرائی کر لیں تاکہ آپ کے کباب بنانے بہت آسان ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ہمارا مکسچر بالکل ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اس کو کباب کی شیپ دیں گے آہستہ آہستہ۔ اس مکسچر سے آلموسٹ آپ کے 20 سے 25 کباب آرام سے بن جائیں گے۔ سائز آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جتنا مرضی بنانا چاہیں اس طرح ہاتھ کی مدد سے اس کو رول کر کے اس کو فلی شیپ دے دیں گے۔ یہ لیں جی ہمارے کباب تیار ہو رہے ہیں یہاں پہ، اور اس سے آپ کے یہ دیکھیں یہ ڈش میں نکالنا شروع کر دی ہیں اس میں، اور اس طرح ہم آہستہ آہستہ جو ہے سارے کباب کو شیپ دے دیں گے۔ سائز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، چھوٹے بنائیں یا بڑے بنائیں۔ اگر اس کو ہم اس طرح بھی فریز کر سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر لیئر کیا ہے شاپنگ بیگ لگا کے، چھوٹا سا شاپر لے لیں، وہ کٹ کر کے وہ اس کے اوپر لگائیں، اور اس کے اوپر دوسری لیئر لگائیں، اور اس طرح پہ آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ کوانٹٹی کو اس طرح پلیٹ میں نے رکھ دیا ہے، اگر جگہ کم ہے ایک شیلف کے اندر تو آپ اس طرح ملٹیپل شیلفس کے اندر فریزر کے اندر اس کو رکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے آلموسٹ 1-2 دن کے اندر بالکل فروزن ہو جائیں گے۔ اس کو نکال کے شاپنگ بیگ میں ڈال کے آپ اپنے فریزر میں انلمیٹیڈ ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں یہاں پہ فرائی کر کے دکھا رہی ہوں۔ ایک ایگ لیا میں نے، اس کو بیٹ کیا ہے، اور اس کے اندر میں نے کباب ایڈ کیے ہیں، اور اس طرح ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ جیسے ہی اچھا سا کلر آ جائے آپ اس کو نکال لیں، اور یہ دیکھیں جی بہت ڈیلیشیس آپ کے جو ہیں وہ کباب ریڈی ہو گئے ہیں۔ ہوپ یو لائک دی ریسیپی، تھینک یو سو مچ۔